شام کے شہر لتاکیہ میں یہ ہے روسی ایئر بیس. یہیں سے روسی طیارے شامی باغیوں پر بم برسانے کے لیے فضا میں بلند ہوتے ہیں. روس اسے بین الاقوامی دہشت گردی کے خلاف اپنی جنگ قرار دیتا ہے. یہ روسی ایئر فورس کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ ان کے فضائی حملے دولت اسلامیہ کے اسلحے کے گوداموں، تیل کے ذخیروں اور کنٹرول سینٹرز کو تباہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ مزید حملوں کی تیاری کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کس کے خلاف؟ روسیوں کا اصرار ہے کہ ان کا اصل ہدف دولت اسلامیہ ہی ہے، لیکن ان کے فضائی حملوں کا نشانہ تو وہ علاقے بھی بنے ہیں جو بظاہر دوسرے گروپوں کے کنٹرول میں ہیں. ایسے ہی ایک حملے کے بعد کا منظر. شام میں اکثر فضائی حملوں کے بعد یہی کچھ ہوتا ہے. روس نے تسلیم کیا ہے کہ اس کا ہدف صرف دولت اسلامیہ ہی نہیں بلکہ تمام دہشت گرد ہیں. اگر کوئی دہشت گرد کی طرح دکھائی دے، اس کی طرح کام کرے، اس کی طرح چلے اور لڑے، ہمارے لیے تو وہ دہشت گرد ہے. مغربی طاقتیں بھی یہی کہتی رہی ہیں، اور ان کا ہدف دولت اسلامیہ، النصرہ فرنٹ اور دوسرے دہشت گرد گروپ ہیں. بنیادی طور پر ہمارا موقف بھی یہی ہے. لیکن امریکہ ایسا نہیں سمجھتا. اگر روس نے شام میں اپوزیشن کے تمام گروپوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھیں تو یہ خود روس کے مقررہ اہداف کے بھی خلاف ہوگا، کیونکہ اس سے شام میں فرقہ وارانہ جنگ مزید طویل ہو جائے گی. شام میں روس کے صرف فوجی مقاصد نہیں ہیں بلکہ یہ جیو پولیٹیکل بھی ہیں. صدر ولادیمیر پوتن کے لیے شام میں فضائی حملے صرف دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کا ایک ذریعہ نہیں ہیں. وہ مشرق وسطیٰ میں روس کا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتے ہیں. وہ دنیا کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ روس اب بھی ایک عالمی طاقت ہے. لیکن اس میں کئی خطرات ہیں. روس کے طیارے بھی انہی آسمانوں میں اڑنے لگے ہیں جہاں پہلے ہی امریکی اور فرانسیسی طیاروں کی حکمرانی ہے. ماسکو اور واشنگٹن کے درمیان اب اسی پر بات ہو رہی ہے کہ کسی ممکنہ جھڑپ سے کیسے بچا جائے. حسین عسکری، BBC نیوز.